السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرٹھ کی ذاکر کالونی میں ایک بڑا ہی زبردست خطرناک حادثہ پیش آیا جس میں ایک ہی گھر کے 10 لوگوں کی موت ہو گئی۔ پوری خبر اسکرین پہ میں لگا رہا ہوں۔ میرٹھ میں 3 منزلہ مکان گر گیا، 5 بچوں سمیت 10 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اور یہ مکان جو ہے نا، پوری خبر آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کیونکہ سنیچر کا یہ حادثہ ہے اور اتوار سوموار موقع نہیں مل پایا مجھے جو ضروری باتیں میں اس خبر سے متعلق آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مکان ہے نا 3 منزلہ، یہ 50 سال پرانا مکان تھا اور 50 سال پرانا 3 منزلہ مکان یہ بھربھرا کے گر گیا۔ تقریباً 3 سے 4 بجے کے بیچ کی یہ گھٹنا ہے جس میں ایک ہی گھر کے 10 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ پوری لسٹ ہے مرنے والوں کی، ہے نا۔ بارش بہت خطرناک چل رہی ہے، فی الحال اس ہفتے تو بارش بہت ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مکان گر گیا۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ ایصال ثواب کریں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے، اور باقی کے جو لوگ رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایسے حادثوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حادثوں سے بچنے کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھو جتنا سہولتیں ہمارے لیے بڑھ رہی ہیں، جتنی ٹیکنیکل چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، ویسے ویسے حادثات بھی بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ اخبار جب کھولو تو حادثوں کی بے شمار خبریں اخبار میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ نیوز چینل کھولو تو کوئی نہ کوئی خبر آدھے گھنٹے میں حادثوں کی سننے کو مل جاتی ہے۔ تو حادثے کب پیش آ جائیں نہیں کہا جا سکتا، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ حادثوں سے بچنے کی ہم دعا ضرور مانگ سکتے ہیں، اور جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو اس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور جو دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دیکھیں جیسے صبح ہوئی تو صبح اٹھ کر جو پڑھنے کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ رات کو جب ہم سونے جا رہے ہیں تو رات کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور کہا جاتا ہے نا، بزرگوں کا بتایا ہوا ایک عمل بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ رات کو جب سوئیں تو ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کے سوئیں۔ صبح جب دن کی شروعات کریں تو استغفار پڑھ کے دن کی شروعات کریں، کیونکہ نہیں پتہ کہ میرا یہ دن آخری ہو، نہیں پتہ کہ یہ میری رات آخری ہو، کیونکہ موت کا وقت طے نہیں ہے کب موت آ جائے، اور موت کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اب بتائیے یہ جو لوگ بیچارے گھروں میں تھے، دن کا یہ حادثہ ہے، کیا پتہ تھا کہ یہ ایک دم گھر گر جائے گا؟ لیکن وہ مکان جو ہے نا بھربھرا کے گر گئے۔ اسی لیے اللہ سے دعاؤں کا روزانہ معمول بنائیے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اب دعاؤں کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ صبح جب ہو تو دعاؤں سے شروعات کریں، رات کو جب سوئیں تو دعا پڑھ کر، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے صبح کی شروعات کریں، رات کی شروعات کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ اگر ہمارے ساتھ پیش آ جائے، مان لیجیے ہم کار سے جا رہے ہیں تو سواری میں سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں۔ تمام چیزیں ہماری جو ہے نا وہ قرآن و حدیث سے جوائنٹ ہو جائیں، سنت پر ہمارا عمل ہو جائے، کیونکہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم بخشائے اس دنیا سے جائیں۔ یہ تو ہو گئی دین کے سلسلے میں۔ اب دین اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو دیکھو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی حفاظت کریں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نا بہت لیزی ہو چکے ہیں۔ جب کوئی بھی چیز بالکل خراب نہیں ہو جاتی ہے تب اس کی فکر کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھروں میں تار کھلے ہوئے ہیں تو پلک لا کے لگانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوگی، اسی سے کام چل رہا ہے۔ کہیں تار شارٹ ہے تو شارٹ تار ہی چل رہا ہے، کہیں پانی مر رہا ہے گھروں میں بارش کا تو اس سے گھر کو بچانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارنا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے کہ اپنی زندگی کو حفاظت کے ساتھ گزارو،
سیفٹی کے ساتھ گزارو، ضرورت کی جتنی بھی چیزیں اس کا خیال رکھو۔ جیسے بارش ہوئی تو بارش کا پانی مر رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، خیال کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کی حفاظت جتنی کر سکتے ہو کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو حادثے تو ہو جاتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا کہ کب کون سا حادثہ پیش آ جائے، لیکن اپنی طرف سے پوری حفاظت کرنا، خود کی، اپنی فیملی کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ تو جو بھی کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی، لیکن جو باتیں اس واقعے، اس خبر سے متعلق میں نے آپ لوگوں سے کہی ہے، اس پہ آپ ضرور عمل کرنا شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔